اب ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پر بیان کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی راشد قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك وقلوب الملوك في يدي أن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليكم بالرحمة والرأفة وأن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز تمام مہمانان کرام اور علماء کرام اور شعراء کرام، ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تراوا کی سرزمین پر اتنا خوبصورت اور اتنا پر رونق ایک پروگرام سجایا گیا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا حصہ لینے والے اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخروئی نصیب فرمائے اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، ابھی میں نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث قدسی پڑھی۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرا علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے مالک الملوک و ملک الملوک، یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ صرف میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے تمام جو ہے بادشاہوں کا مالک میں ہوں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ کہ میرے بندے جن کو میں نے زندگی عطا فرمائی ہے، جن کو میں نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، میرے دوستوں اللہ رب العزت کا احسان ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک ایک سانس کی قیمت ہم اپنی پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن پاک اما پارا اور سورہ نبا کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو فرماتا ہے کہ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی نعمتیں کیا ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو فرش بنایا جس پر ہم چلتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو ایک اپنی جگہ ٹھہرا دیا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنائی جس کی وجہ سے یہ زمین اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو جوڑے جوڑے بنایا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ رب العزت نے اس رات کو، اس نیند کو آرام کی چیز بنایا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے
اس رات کو آرام کی چیز بنایا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اس دن کو اللہ نے کمائی کا ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر اس آسمان سے اللہ نے موسلا دھار بارش برسائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، بارش اس لیے برسائی جس کی وجہ سے اس زمین پر گلے اگتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ باغات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں کس طرح نوازتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ رب العزت جو فرماتا ہے اس پر مکمل عمل پیرا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میرے حکموں پر چلتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو میں ان کے اوپر جو نگراں ہوتے ہیں، ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے دل میں ان کے لیے رحمت پیدا کر دیتا ہوں، ان کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ ایسے فیصلے لیتے ہیں جس میں پوری رعایا کا راحت اور آرام۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، بندے جب میرا کہنا نہیں مانتے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے ہیں، رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تب اللہ فرماتا ہے حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو ہم ان کے نگرانوں کو، ان کے بادشاہوں کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے امراء کو، ان کے قلوب کو سخت کر دیتے ہیں، جس سے وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا مما اصابتم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العزت جو تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ سب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہیں۔ لہذا آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں اور اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل پیرا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔